اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اگر ان کے گھوڑے کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ اس کو بھی ڈھونڈنے کے لیے قرآن پاک سے مدد لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک سے وہ مدد کیسے لیتے تھے؟ اگر وہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے تو کس طرح ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے قرآن پاک ہمارے لیے ضابطہ حیات اور مشعل راہ ہے تو کس طرح ہے؟ قرآن پاک کی ہی آیات ہمارے لیے مشعل راہ کس طرح بن سکتی ہیں؟ ہماری کوئی دنیا کے اندر روزمرہ زندگی کے اندر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہی قرآن پاک میں آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تیری ہی چیز تھی تیری ہی طرف لوٹ گئی۔ شیطان کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس وقت فلک پڑھی جائے، یہ بھی ہمارے لیے قرآن ہی بتاتا ہے۔ شیطان جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اگر اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا جائے تو وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی ہی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی مغفرت اور ان کی بھلائی کے لیے دعا کرنی ہے، وہ بھی قرآن کی ہی آیت ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ مانگنی ہے، وہ بھی قرآن کی ہی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر قرآن پاک کی اتنی آیات پہ صرف غور کی جائے تو ہماری صبح سے لے کے شام تک کے روزمرہ کے کاموں کے اندر قرآن اس طرح مشعل راہ بن جاتا ہے، تو کیا اگر پورے قرآن پاک پہ غور کی جائے تو قرآن مکمل ضابطہ حیات نہیں ہو جاتا؟ ہم اس چیز پہ تو ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے اور مشعل راہ ہے، مگر کبھی قرآن پاک سے مدد لینے کی کوشش کی؟ کوئی چیز گم ہو جائے تو حیران ہونے کی بجائے کبھی یہ سوچا کہ یہ چیز گم ہو گئی، اس کا علاج قرآن پاک سے ڈھونڈا جائے؟ کہ اگر ہمارا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم رونا دھونا شروع کرنے کی بجائے اگر یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے چیز آئی تھی اور اللہ کی طرف سے ہی لوٹ گئی، اس کی امانت دنیا میں تھی، تو کیا اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اس کی مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے اس وقت کسی پیارے کے چلے جانے کا دکھ تو ہوتا ہے، مگر اس کے دکھ کے ساتھ ساتھ اس کی مغفرت کی دعا کرنا بھی بنتا ہے۔ ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دل سے بھی گواہی دیتے ہیں، زبان سے بھی گواہی دیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں سچے دل سے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، پھر اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ایمان جب رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ مکمل ایمان رکھنے کے بعد اس کو ثابت کرنے کی کبھی کوشش کی کہ جو ایمان کا دعویٰ ہم کرتے ہیں ہم اس کو ثابت بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہمارا ایمان سچا ہے؟ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کو عربی زبان جو کہ قرآن کی اپنی زبان ہے، ہماری اپنی زبان اردو ہے، بہت عام بات ہے کہ عربی زبان جو ہماری اپنی زبان ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی زبان دیکھی جائے تو ہماری سمجھنا تھوڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کوشش کی کہ عربی زبان کو سمجھا جائے، عربی زبان کو سمجھنے کے بعد قرآن کو عربی اردو میں پڑھا جائے کہ قرآن آخر ہے کیا اور کس طریقے سے ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کو عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک صرف 10 نیکیاں لینے تک نہیں رہ گیا۔ قرآن پاک کو عربی میں پڑھ لینا، ایک حرف پہ 10 نیکی حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک لفظ معنی کے ساتھ پڑھ لینا ہمارے لیے 90 نیکیاں لے کر آتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا ایک لفظ عربی میں پڑھا جائے وہ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو اس کو اگر اردو میں پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اس لفظ کو الحمدللہ لفظ کو پڑھا جائے، اس کے بعد اس کی تفسیر میں جایا جائے تو وہ ایک لفظ ہمیں 90 نیکیاں دیتا ہے، تو 10 سے افضل 90 ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو اور اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بناؤ، کیونکہ تمہارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف قرآن کی عربی زبان کو سمجھا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں پڑھا جائے، اپنی زبان میں لے آئیں، تفسیر میں لے کے آئیں، اردو میں قرآن پاک کی تفسیر بہت مل جاتی ہیں۔ آج تو ہم اتنے جدید دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر جا کے کتابیں خریدنے اور ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اپنے موبائل کے اوپر، اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہر چیز ہمیں اویلیبل ہے۔ وہاں پہ ہم ہر طرح کی کتاب عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں نکال سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے آج کل تو کس بارے میں پڑھنا یا ڈھونڈنا مشکل رہ ہی نہیں گیا، لیکن آج کل ضرورت صرف کس چیز کی ہے؟ توجہ کی،
ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف اس ایک نقطے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ آ جائے کہ قرآن کو ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ ہم ساری دنیا کے مسائل جو ہیں ہم حل کر رہے ہیں کہاں پہ؟ دنیاوی طریقے سے۔ اگر ایمان کو اور قرآن کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے مسائل کو حل کر لیا جائے تو یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور آج ہم بغیر کسی فکر کے اپنی زندگیوں میں آزاد ہو جائیں۔ تو قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 30 سپارے جو دنیا میں بھیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے، تو آخر ان کے اندر ہے کیا؟ ان کس طریقے سے ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا قدم اٹھا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کی جائے کہ گھر بیٹھے آپ قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھ سکیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ تک قرآن پاک کی تفسیر کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت آسان الفاظ میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اسی چینل کے اوپر آپ کو ملے گا قرآن پاک کی تفسیر مکمل طور پہ آسان الفاظ میں، جو کہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، دونوں کے لیے مشعل راہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ہماری بہتری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔